اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح احکامات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ترجمہ قرآن پاک فرمایا اس شخص سے اچھا کلام کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نماز کی طرف بلائے۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک صحابی رسول کائنات خاتم النبیین امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل مجھے ایسا بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کام، کوئی عمل مجھے ایسا بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اذان پڑھا کرو، تم اذان پڑھا کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اذان نہ پڑھ سکوں، اگر اذان نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا کہ امامت کرواؤ، نماز پڑھاؤ۔ وہ فرمانے لگا، وہ شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نماز بھی نہیں پڑھا سکتا۔ آپ نے کہا کہ پھر کوشش یہ کیا کرو کہ پہلی صف میں نماز ادا کرو، پہلی صف میں نماز ادا کرو۔ تو فرمایا کہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی اہمیت اس بات سے واضح کر دی۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ اکبر اللہ اکبر لوگوں کو بلاتا ہے، اگر اس کی مثال اس طرح لے لی جائے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے، وہ کوئی ملک کا سربراہ ہے، وہ وزیر اعظم ہے، کسی بھی ملک کا سربراہ ہے، تو اس کا دربان، بادشاہ کا آدمی اگر لوگوں کو دربار میں حاضر ہونے کے لیے بلائے تو بادشاہ کی اس آدمی کے لیے اس کی نگاہ میں کتنی عزت ہو سکتی ہے؟ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بادشاہ ہو، اگر کوئی بادشاہ ہو اور اس بادشاہ کا ایک آدمی لوگوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے بلائے، جو شخص لوگوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کرنے کے لیے بلاتا ہے، اس بلانے والے شخص کی قدر اور منزلت وہ بادشاہ خود جانتا ہے، وہ بادشاہ جانتا ہے کہ اس شخص کی کیا ویلیو ہے۔ تو اسی طرح یہ جو ہمارا رب ہے وہ کوئی ایک ملک کا رب نہیں، ایک علاقے کا رب نہیں، ایک صوبے کا رب نہیں، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب کے لیے فرمایا کہ محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور اپنے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا رب العالمین، میں ایک جہان کا رب نہیں بلکہ تمام کے تمام جہانوں کا رب ہوں، بلکہ تمام کے تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اب جہان سے مراد اگر آپ سوچیں تو چڑیوں کا بھی جہان ہے، مکوڑوں کا بھی جہان ہے، اسی طرح پرندوں کا ایک الگ جہان ہے، جانوروں کا ایک الگ جہان ہے، آسمان کے اوپر ایک اور آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان کا اور جہان ہے، چوتھا آسمان کا اور جہان ہے۔ اللہ نے فرمایا سبعا شدادا، ہم نے 7 آسمان بنائے، ہم نے 7 آسمان بنائے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جو شخص لوگوں کو بلاتا ہے تو اس شخص کی عزت، اس شخص کی جو مرتبت ہے وہ خدا تعالیٰ جانتا ہے، وہ خدا تعالیٰ جانتا ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے
اس کی آواز، اذان کی آواز سن کر جتنے بھی لوگ آتے ہیں، جتنے بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کی نمازوں کا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن جتنی نمازیں وہ تمام کے تمام لوگوں کی نمازوں کا ثواب اکٹھا کر دیا جائے، ان کی تمام لوگوں کی نمازوں کا ثواب اکٹھا کر دیا جائے، وہ تمام کا تمام ثواب اذان دینے والے کو اکیلے کو مل جاتا ہے۔ یہ ہے اذان کی فضیلت۔ دوسری ایک اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی ایک اور فضیلت پوچھی گئی۔ فرمایا کہ جو 7 سال تک حسن نیت سے، اخلاص کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک اور احادیث کا مفہوم سنیے۔ رسول کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے، اس شخص کی آواز جہاں تک جاتی ہے، اس شخص کے بارے میں ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے، پتا پتا گواہی دیتا ہے، شجر گواہی دیتے ہیں، جہاں تک حتیٰ کی مفہوم کے اندر آتا ہے کہ مٹی کے ذرات بھی اس شخص کی گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کی تو بخشش اور مغفرت فرما دے، اس شخص کی تو بخشش اور مغفرت فرما دے۔ یہ ہے اذان، یہ ہے اذان، اس کے فضائل۔ لیکن آج ہم ان تمام چیزوں سے غافل ہیں، آج ہم ان تمام چیزوں سے غافل ہیں، ہمیں شعور نہیں کہ ان تمام کی تمام چیزیں ان کے کتنے فضائل ہیں، ان کے کتنے فضائل ہیں۔ انسان وقتی طور پر عارضی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مستقل طور پر نقصان کر لیتا ہے۔ یہ جو زندگی ہے آج کل زیادہ سے زیادہ 70 سال 60 سال 70 سال، یہ آج کے دور کی زندگی یہ ہے 60 سال 70 سال۔ اگر کوئی نصیبوں والا ہو جو 80-90 تک پہنچ جائے، ورنہ اس دور کے اندر عمریں بہت کم ہو چکی ہیں، اور یہ عمروں کا کم ہونا بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگوں کی عمریں بہت تھوڑی رہ جائیں گی، لوگوں کی عمریں بہت کم رہ جائیں گی، لیکن آج ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تمام کے تمام حالات کو، قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا کلا سیعلمون، تم نہیں جانتے۔ پھر اس بات پر زور دیا گیا، فرمایا ثم کلا سیعلمون، کیا تم نہیں جانتے؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ اللہ بار بار قرآن میں یاد کروا رہا ہے کہ اے بندو، کیا ہم نے تمہارے لیے یہ کام نہ کیا؟ الم نجعل الارض مہادا، زمین کو بچھونا نہ بنایا، کس کے لیے؟ بندوں کے لیے۔ پھر فرمایا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین کے اوپر میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کی تمام سہولیات، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کے لیے جتنی بھی نعمتیں رکھی ہیں وہ انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان کو حکم دیا کہ اے انسان تو میری اطاعت کر، تو میری اطاعت کر، تو اگر آج میری اطاعت نہیں کرے گا تو تجھے کل کو پریشانی ہوگی۔ واقعہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ سکندر اعظم انہوں نے 21 سال کی عمر کے اندر 15 لاکھ مربع کلومیٹر دنیا کو فتح کر لیا،
دنیا کو فتح کر لیا، اتنی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا صرف 21 سال کی عمر کے اندر، تو تاریخ نے اس شخص کو فاتح عالم قرار دیا، فاتح عالم قرار دیا، اور اس کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ تاریخ نے اس کو اس لیے فاتح عالم قرار دیا کہ اگر یہ شخص زندہ رہتا تو پوری دنیا کو فتح کر لیتا، پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ تو وہ سکندر اعظم وہ جب فوت ہونے لگا تو اس شخص نے کہا کہ اے لوگوں، جب میں فوت ہو جاؤں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں، تو کفن سے دونوں ہاتھ میرے باہر نکال دینا، دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، کہا کہ 15 لاکھ مربع کلومیٹر جس کی زمین قبضہ کے اندر ہو، یہ کوئی 1 ایکڑ کنال مرلہ کی بات نہیں، 5 بر اعظم کی زمین کا جو شخص مالک ہو، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے دونوں بازو کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جس شخص کے پاس اتنا مال بھی تھا وہ بھی جب اس دنیا سے گیا تو خالی گیا، وہ بھی دنیا سے گیا تو خالی گیا۔ اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ جو ساتھ جائے گا اس کا نیک عمل جائے گا، وہ ساتھ اس کا نیک عمل جائے گا۔ اس نے جو اچھے کام کیے اس کے ساتھ وہ جائیں گے۔ جو اس نے قرآن کو پڑھا وہ قرآن قبر میں سفارش کرے گا۔ جو اس نے نمازیں پڑھی، نمازیں اس کے لیے سہولیات بن جائیں گی، اس کے لیے اوٹ بن جائیں گی۔ یہ تمام کی تمام جو صدقہ کیا، خیرات کی، کسی غریب کی مدد کی، یتیم کو سہارا دیا، یہ تمام کے تمام اعمال جس شخص نے جتنے بھی عمل کیے، یہ اس شخص کو تب اس کا فائدہ معلوم ہوگا جب وہ آخرت میں جائے گا۔ لیکن آج ہم اس عارضی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، عارضی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم بھول چکے ہیں، ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، اپنی آخرت کی زندگی کو بھول چکے ہیں کہ ہم جب کوئی دنیا کے اندر ہم اس طرح رہ رہے ہیں کہ گویا ہمیں جانا ہی نہیں ہے، گویا ہمیں جانا ہی نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو آیا ہے وہ ضرور جائے گا، جو آیا ہے وہ ضرور جائے گا، اور جو جائے گا وہ اپنے عملوں کا حساب لازمی دے گا۔ اس نے جو جو عمل کیے اس کے بارے میں اس سے لازمی پوچھا جائے گا۔ تو رب کائنات کے سامنے جب ایک ایک عمل، پہلے لوگ اس بات کو بیان کیا کرتے تھے، تمام کے تمام علماء اس بات کو بیان کرتے تھے کہ لوگوں یہ تمام کی تمام ریکارڈ آپ کا جمع ہو رہا ہے، آخرت کے اندر ایک ایک عمل کھول دیا جائے گا، لیکن لوگ نہ مانتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیاماً کاتبین، ہر شخص کے دائیں اور بائیں کندھے پر 2 فرشتے موجود ہیں، اس کا ریکارڈ آج موجود ہے کہ آج ہم سارے کے سارے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، ہر جگہ CCTV کیمرہ لگے ہوئے ہیں جس کے اندر تمام کے تمام ڈیٹا موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ کیمرہ کا دور تو اب آیا ہے، لیکن اس سے پہلے رب کائنات نے اس بات کا بندوبست کر دیا کہ جو انسان جو عمل کرے گا اس کے مطابق اپنی جزا اور سزا پائے گا۔ تو اسی طرح میں یہ کر رہا تھا کہ آج کل کے دور کے اندر جو عمریں ہیں وہ بہت کم ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ پہلے دور کے اندر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، عاد اور سمود وہ قوم تھی۔ آج ہمارے دور کے اندر جب بچے کی عمر 14 سال 16 سال ہو جائے تو بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اور جب وہ 40 سے اوپر چلا جائے بڑھاپے کی لائن کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو عاد اور سمود وہ قوم تھی جن کے بچے 400 سال کے جوان ہوا کرتے تھے۔ 400 سال کے بچے بلوغت یعنی بالغ ہوا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی عمریں 1600 سال 1700 سال اتنی عمریں تھی، اور وہ لوگ زمین پر رہنا پسند نہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ زمین پر رہنا کیڑے مکوڑوں کا کام ہے،
وہ پہاڑوں کو تراشتے اور ادھر جا کر اپنا گھر بناتے، ادھر رہتے، لیکن آج وہ تمام کے تمام لوگ ادھر اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تمام کے تمام اپنی آخرت پر پہنچ چکے ہیں۔ تو لہذا ہم تمام لوگوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ نے آج سب کو موقع دیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کریں، اگر آج میں کسی چیز کا مالک ہوں تو اس کا اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، اگر آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ وصیت ختم ہو جائے گی، وہ ورثاء کے حوالے چلا جائے گا، وہ تمام کا تمام مال ورثاء کے حوالے چلا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر رہتے ہوئے، اپنی زندگی کے اندر یہ سب کے پاس موقع ہے، یہ صرف عموماً تمام لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں، ہر انسان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارا فرض صرف اذان دینا ہے، لوگوں کو بیدار کرنا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا یاد آ جائے کہ ہم پلٹ آئیں، دوبارہ اپنی حالت پر آ جائیں جس طرح کہ مسلمان پہلے تھے۔ آج ہم نے تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور لادینیت کا اظہار کر لیا۔ اسی طرح علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم اخار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج ہمارے پاس قرآن کی دولت ہے، احادیث کی دولت ہے، ہر علم موجود ہے، انٹرنیٹ ہے، ہر جگہ سے دینی معلومات کے ریسورسز موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ تو میری یہ دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے تمام کی تمام اپنی زندگی کو، اپنے تمام کے تمام معاملات کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس زندگی کے اندر یہ اللہ نے آپ کو زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس نعمت کو چھیننے سے پہلے اس کی قدر کیجیے، وقت ضائع نہ کریں، اور اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام حقوق اللہ ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں، جو آپ کے ذمہ ڈیوٹی ہے اس کو پورا کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تمام کے تمام معاملات کو احادیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مکمل طور پر ڈھال لیں، جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جس کے جو کوئی بھی کام کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں۔ ہمارے سب سے بڑے لیڈر اور رہنما رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔